اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ۔ کمرشل جغرافی میں آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 2 کی جانب بڑھیں گے اور اس کا لیکچر نمبر 1 آپ کے لیے میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا جو چیپٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے انوائرمنٹ اینڈ اٹس امپیکٹ آن ہیومن بیہیویئر، یعنی آپ کا ماحول اور انسان کے رویے پر پڑنے والے اس کے اثرات۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ماحول کیا ہے؟ دا سراؤنڈنگ وی ہیو، جو کچھ گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں انہیں ہم ماحول سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو بھی کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، جو اشیاء فزیکلی ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو موسم اس وقت آپ برداشت کر رہے ہیں، جو خوشگوار ناخوشگوار صورتحال آپ کے سامنے آتی ہیں، کچھ ہماری توقعات کے برعکس ہوتی ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر ہوتی ہیں، یہ تمام مجموعی حالات جو ہیں کسی علاقے یا کسی ملک کا ماحول ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو سمپلی انوائرمنٹ از آل اباؤٹ دا سراؤنڈنگس وی ہیو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان اور انسان کے ارد گرد کے ماحول کو مطالعے میں لایا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ انسان کی طبیعت پر یا اس کے رویے پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے ماحول کے ہی زیر اثر ہوتا ہے، ماحول کے ہی تابع ہوتا ہے، ہم اسی کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کر پاتے، ہمیں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیوگرافی کے اندر ایک اس کی برانچ ہے انوائرمنٹل جیوگرافی، جو کہ ایسا جغرافی ایک اسپیکٹ ہے جو کہ ماحول کو ڈسکشن میں لیتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے آپ تک بہترین اور مفید معلومات پہنچاتی ہیں۔ تو اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ انوائرمنٹل جغرافی کیا ہے، ہیومن بیہیویئر پر ان کے اثرات کیا ہیں، آج تک کے انسان کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں، خصوصی طور پر جدید دور میں ہمیں کن مسائل، ماحولیاتی مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اسی لیے ماحول کو اتنا زیادہ پریفرنس دے کر آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو مائی اسٹوڈنٹ، یہاں دیکھیے گا، انوائرمنٹل جیوگرافی از دا برانچ آف جیوگرافی دیٹ ڈسکرائب دا اسپیشل ایسپیکٹ آف انٹریکشن بٹوین ہیومنز اینڈ دا نیچرل ورلڈ۔ یہ جیوگرافی کی وہ برانچ یا وہ علم ہے، وہ حصہ ہے اس کا، جو کہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان اور یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر پائے جانے والی جو طبعی ماحول ہے، جو فطری ماحول ہے، جو قدرتی اشیاء ہیں، ان کے زیر اثر انسان کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ انوائرمنٹل جیوگرافی۔ انسان اس فضا کے ساتھ مکانی طور کا مطلب ہے آپ جہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم اسپیشل کہتے ہیں، اور یہ لفظ آپ کے لیے یقیناً نیو ہوگا، تو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ انوائرمنٹل جیوگرافی از دا برانچ آف جیوگرافی دیٹ ڈسکرائب the special aspects of interactions between humans and the natural world. It explain the interaction. یہ آپ کے معاملات کی وضاحت کرنے والی جغرافی ہے جو ماحول اور انسان کو قدرت کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ قدرتی دنیا کیا ہے، نیچرل ورلڈ کیا ہے، اور ہمارا انٹریکشن کس قسم کا ہے۔ اسی طرح سے انوائرمنٹ خود کیا ہے، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا، جو کچھ ہمارے گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں جن کے زیر اثر ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، دیٹ آر آل ریکمینڈیڈ ایز انوائرمنٹ۔ تو انوائرمنٹ از سمپلی آل دا کنڈیشنز آف سراؤنڈنگس اور سراؤنڈنگز وی ہیو اینڈ اور واٹ سارٹ آف کنڈیشنز اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد کس طرح کی حالات ہیں، یہ بھی ماحول ہے۔ اور an environment is what surroundings a thing or an item۔ ماحول وہ تمام اشیاء ہیں جو کسی شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کسی شے پر پڑنے والے اثرات کو بھی ہم جو ہے ماحول کا نام دیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے اور اس پر مختلف اشیاء کے امپیکٹ آ رہے ہیں تو ہم اسے ماحول کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے the totality of our surroundings is called our environment۔ اوور آل مجموعی طور پر جو بھی حالات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یا جن حالات کے زیر اثر ہماری ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، ان تمام کو بحیثیت مجموعی اوور آل ٹوٹل لیول پر ہم کیا کہتے ہیں، انوائرمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں سمجھنے کو ملی، واٹ از انوائرمنٹل جیوگرافی اینڈ واٹ از انوائرمنٹ اٹ سیلف۔ پلس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ جدید دور کا انسان ماحولیاتی مسائل کا بے پناہ شکار ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اس میں اس کے سروائیول کے چانسز بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ اس ورلڈ میں سروائیو کرنا چاہتا ہے۔
اور سروائیو کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے، یعنی پچھلے کوئی 40 سالوں سے، ایک ڈیکیڈ چونکہ 10 سال کا ہوتا ہے، کوئی 40 سالوں سے مسلسل یہ دنیا جو ہے ماحولیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ چند ایک مثلاً پالیوشن ہے، آلودگی، اور پالیوشن کی پھر کیا ہے، بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، واٹر پولیوشن ہے، نوائز پولیوشن ہے، ٹھیک ہے، اسموک پولیوشن ہے، یہ مختلف طرح کی کیا آلودگیاں ہیں جس کے مضر اثرات انسان کی صحت اور اس کے رویے پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈپلیشن آف اوزون لیئر، ہماری زمین جو ہے، ہمارا کرۂ ارض جو ہے، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹیو لیئر ارینج کر رکھی ہے۔ اس لیئر کو ہم اوزون کا نام دیتے ہیں۔ یہ اوزون لیئر جو ہوتی ہے یہ سن کے مضر اثرات سے زمین کو بچائے رکھتی ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے چونکہ ہم نے آلودگی پر کنٹرول نہیں پایا، لہذا ورلڈ لیول پر دیکھا گیا، ریسرچر نے بتایا کہ اوزون لیئر تیزی سے کیا ہو رہی ہے، خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کلورو فلورو کاربنز گیسز جو ہیں یہ بھی اپنے مضر اثرات انسان پر مرتب کر رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ماحول اگر آپ کے ہاتھ سے انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے، یقیناً بعض چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، تو یہ ایشوز انسان کے سروائیول کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کریں گے۔ اسی طرح سے میلٹنگ آف گلیشیئر، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، عالمی حرارت کی وجہ سے جو درجہ حرارت ورلڈ لیول پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے بڑے بڑے جو گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں، برفانی ٹکڑے، بڑے بڑے زمین کے بہت بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، برف کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ گلیشیئرز کہلاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی حدود میں آنے والا سیاچن گلیشیئر دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر کہلاتا ہے، اور یہ تیزی سے میلٹ ہو کر سمندروں کی سطح کو کیا کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر انسان گلوبل وارمنگ میں قابو نہ پا سکے تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، انوائرمنٹل جیوگرافی کیا ہے، what is environment itself and what are the common issues we are facing regarding our environment۔ تو امید ہے یہ پہلا لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے بات ہوگی۔